صلہ رحمی کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اگر خونی رشتوں میں خونی رشتوں میں مثلا میں ایک مفروضہ وہ دے دیتی ہوں مثال کہ مثلا اگر بہن ہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ کسی حرام میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ بات تو بالعموم سب کو پتہ ہے، اور اس کے مالی حالات بھی تنگ ہیں۔ اب اس کی آیا جب مدد کی جاتی ہے اس کے بچے، میں مثالاً عرض کر رہی ہوں یہ، تو ایک سچویشن کلیئر کرنے کے لیے کہ اگر ہم اس کے منتھلی اخراجات کو دیکھتے ہیں تو وہ شوہر اس کو نہیں پورا کر پا رہا ہوتا اور وہ بہت مشکلات میں ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اسے مال سے مدد کرتے ہیں تو وہ حرام میں پڑنے کے لیے کبھی سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش اگر یہ کریں کہ اس کے اخراجات جو پرٹیکولر جو اس کے جو خرچ ہے اس کے حوالے سے اس کی مدد کر دی جائے، لیکن پھر بھی تقاضا اس طرف سے یہ ہو کہ ہمیں مال سے مدد کی جائے، تو اس میں ہمارا کیا ہونا چاہیے عمل کہ جو یعنی ہمارا دیا ہوا پیسہ کسی حرام میں بھی نہ پڑے اور اس کے لیے اپنی مشکل نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی مدد کر دی جائے گی تو وہ جو خود کرنے کی جو کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ کوئی باپ کی حیثیت سے، چاہے وہ کسی بھی گناہ میں ہو یا کوئی بھی پہلے حرام کا مرتکب ہو، لیکن اپنے بچوں کی ذمہ داری تو وہ ظاہر ہے خود اٹھانے اس کو چاہیے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری مدد اس کے لیے یہ سبب بنے، ایک تو یہ کہ وہ حرام میں پیسہ خرچ ہو، دوسرا یہ کہ اس کے بچوں کے لیے اور خود اس کے لیے وہ راہ بلاک ہو جائے کہ جو شاید پیسے نہ دینے کی وجہ سے وہ شوہر شاید وہ کام غلط کام کرنا چھوڑے اور بچوں کے لیے ارن کرنا شروع کرے۔ تو اس سلسلے میں بعض دفعہ کیونکہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ دل بھی بہت خراب ہوتے ہیں، فکر بھی ہوتی ہے، تو پھر مدد کر دی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہو، تو اس سلسلے میں بحیثیت خونی رشتے دار کیا عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو ایسا بھی نہ ہو جس سے قطع رحمی ہو، اور ایسا بھی ہو کہ جو ہمیں شرعاً بھی ہمارے لیے صحیح ہو راستہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، آپ نے اپنی گفتگو میں ہی اس کا اپنے سوال کا جواب کسی حد تک دے بھی دیا ہے۔ بنیادی طور پر جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے مدد کریں کہ وہ مدد اس کے حرام کام میں مدد شمار نہ ہو۔ اب اگر بچے کی فیس ہے وہ نہیں دے پا رہا، آپ دے دیتی ہیں، تو یہ اس کے حرام میں مدد نہیں ہے۔ گھر میں بچے بھوکے ہیں، راشن نہیں ہے، آپ نے راشن ڈال دیا، تو یہ راشن ڈالنا اس کے حرام میں مدد کا باعث نہیں ہے، بالواسطہ طور پر اس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن براہ راست حرام میں اس کی مدد نہیں ہے، بلکہ ان بھوکے اور ضرورت مند بچوں کی مدد ہے۔ چونکہ ان کی مدد ہے اس لیے یہ مدد کرنے میں نہ صرف حرج نہیں ہے بلکہ ضرور وہ مدد کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے براہ راست جو مدد ہے، مثلا فرض کریں بدکاری کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، وہ کوئی ایسا غلط کام کرتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں پیسے دیں تو وہ پیسے ہو سکتا ہے ان کاموں میں اڑا دیں، وہاں پر آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنی بہن کو دیتی ہیں جو اس طرح سے غلط کاموں میں پیسے خرچ نہیں کر رہی، یا آپ ان کے گھر راشن ڈال دیتی ہیں جس سے وہ راشن جو ہے ان بھوکے بچوں کے کام آ رہا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا براہ راست حرام اور غلط کام میں مدد نہ کریں، لیکن اس طرح کے کام جس میں براہ راست حرام نہیں پیش آتا اور حرام کا ارتکاب نہیں ہوتا، وہاں پر ضرور مدد کریں تاکہ صلہ رحم پر آپ پورا اتر سکیں۔ جی سر، میں یہاں پہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی، ایکچولی مدد تو اسی طرح کی جاتی ہے لیکن تقاضا اس طرح ہوتا ہے کہ کیش دیا جائے، تو آپ اور نہ دیں کبھی نا، بہت نہ دیں، زیادہ بات ختم ہو گئی، نہ دیں۔ آپ وہ کام کریں نا جس سے آپ اگر کیش دیں گی تو کیش سے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے وہی چیزیں خریدنی ہے نا جو گھر کی ضرورت ہو، لیکن جب آپ کیش دیں گی تو اس کے سامنے اختیار ہے کہ وہ گھر کی ضرورت پوری کرے یا اپنی عیاشیوں پر لگائے، دونوں احتمالات ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے وہ عیاشیوں پر زیادہ پیسے لگائے گا، نہ دیں، بالکل کیش نہ دیں۔ آپ پر لازم تو نہیں ہے، آپ پر جو لازم ہے وہ اس گھر کی مشکل کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ مشکل حل کر دی، بات ختم ہو گئی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ کیش نہ دیں جس میں احتمال ہو کہ وہ کیش حرام میں صرف ہوگا، وہاں پر آپ نہ کریں، لیکن راشن دینے میں تو حرام میں صرف ہونا نہیں ہے۔
फीस अदा करने में तो ऐसा नहीं है, बिजली का बिल अदा करने में तो ऐसा नहीं है, गैस का बिल अदा करने में तो ऐसा नहीं है, बच्चों के ट्यूशन फीस अदा करने में तो ऐसा नहीं है, बच्चों को कपड़े दिलवाने में और उनको किताबें दिलवाने में और बाकी इस तरह की ज़रूरतों में तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये वाला काम करें, कैश न दें, ताकि आप मुतमईन रहें कि आपका पैसा दुरुस्त जगह खर्च हो रहा है। बस यही एक चीज थी कि उसके बाद यानी जब वो तकाजा होता है उसके बाद जब हम मना करते हैं तो फिर रिश्तेदारी में जो फर्क आता है ना, कि जैसे मिलना छोड़ देना और बात ना करना, फिर एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार की तरफ जाना, फिर वो भी एक दफा मदद करने के बाद दूसरी दफा जब तकाजा, फिर वो कतई रहमी और उसमें मिलना जुलना छोड़ देना सगे बहन भाइयों को। रीजन यही होता है कि फिर मेरा पूछने का मतलब मकसद ये था कि ये कतई रहमी में तो नहीं आएगा ना, फिर हम नहीं, कोशिश करते हैं कि हम देखें ना, जरूरत के को पूरा करें। आप अपने फरीज़े की अदायगी की ज़िम्मेदार हैं, दूसरे की नहीं। आप अपना फरीज़ा अदा करें, दूसरा उसके जवाब में बुराई करे तो कोई हर्ज नहीं है, ये उसका अमल है। इसलिए आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। अगर मुतकाबिलन मुकाबले में वो शख्स बुराई की तरफ जाता है, वो उसकी आखिरत है, उसका अमल है, उसका आप पर असर नहीं पड़ता। अगर वो सिले रहम तर्क करता है तो वो ज़िम्मेदार है, आप नहीं हैं। उसकी बुराई की वजह से आप सिले रहम तर्क न करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है।